نے پارلیمنٹ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا سی بی آئی نے اپیل کیوں نہیں کی؟ کس نے توڑا بابری مسجد کو؟ کیا کوئی سماجوادی کا بول سکا؟ کیا کوئی بی ایس پی کا بول سکا؟ کیا کوئی کانگریس کا بول سکا؟ میں پوچھا جا کر ان لوگوں سے کہ بتاؤ تم نے بات کیوں نہیں اٹھائی؟ تو نظریں جھکا لیے. میں سمجھ گیا کیونکہ مسجد میری شہید ہوئی تھی، ان کی نہیں ہوئی تھی. میری مسجد کو شہید کیا گیا تھا، مگر مسجد تو شہید کرنے والوں نے شہید کیا، مگر انہوں نے ہندوستان کی بنیادوں کو کمزور کر دیا. تم نے اپنے ظالم ہاتھوں سے ایک مبارک جگہ کو اس کو شہید کیا، مگر ہندوستان کو تم نے ہلا دیا، رول آف لا کو ہلا دیا. سپریم کورٹ نے انگریزی میں کہا تھا اپنے ججمنٹ میں، ڈیمولیشن آف بابری مسجد از این ایگریریس ایکٹ آف کرمنل ایکٹ کہا تھا. آپ کوئی نہیں بولتے. ہم نے پوچھا پارلیمنٹ میں، میں نے پوچھا کہ اعظم خان کے اوپر مقدمہ کون سا ہے، سی بی آئی کا یا جو بھی پولیس نے مقدمہ عائد کیا، کہ اعظم خان جو منتری تھے انہوں نے لوگوں کا تقرر کیا، نوکری دی، ان کو جیل میں ڈال دیا. تو کیا اکھلیش یادو خاموش بیٹھے تھے 5 سال، کچھ نہیں کیا؟ ایک منسٹر ہے اعظم خان تھے، لوگوں کو نوکری دی، اس کے اوپر کیس بک ہو گیا. تو کیا اکھلیش یادو کچھ نہیں کیے؟ اتنا بڑا بڑا روڈ بنائے، ہر کام بولتے میں نے کیا. تو پھر اعظم نے کیا کیا تھا؟ اعظم خان جیل میں ہے اور اکھلیش یادو باہر کیسے؟ بتاؤ. تو معلوم ہوا کہ سی بی آئی، نریندر مودی کی سی بی آئی صرف مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اکھلیش کے خلاف نہیں استعمال ہوتی. میں جانتا ہوں کہ میری اس جملے کے بعد، میرے اس تقریر کے بعد سماجوادی کے لوگ بڑے تڑپیں گے، رات میں نیند نہیں آئے گی. جواب دو میری اس بات کا تم لوگ. اعظم خان جیل میں کیوں ہے بتاؤ؟ کیوں جیل میں اعظم خان؟ بکری چوری، بھینس چوری. یہ دن آ گیا ہم لوگوں کو جو لوگ اپنے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا تو بکری کیا بھینس کو ذبح کر دیتے، اس پر الزام. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہوتی ہے طاقت آپ کی کہ پارلیمنٹ میں صرف 2 مجلس کے ایم پی ہیں، میں اور امتیاز جلیل. مگر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہماری زبانوں میں تاثیر دی، اللہ نے ہمارے دماغ کو کھلا رکھا، اللہ نے ہم کو مرعوب نہیں کیا ان ظالم حکومتوں سے. ہم بے خوف ہو کر مسائل کو بیان کرتے ہیں. یہی کام آپ کو اتر پردیش میں کرنا ہے. مکھیہ منتری کون بنے گا اس کی فکر نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان کا لیڈر کون بنے گا، ہم بنائیں گے مسلمانوں کا لیڈر انشاءاللہ. جب ہر سماج کا لیڈر ہے تو مسلم سماج کا لیڈر کیوں نہیں ہوگا؟ ہر سماج کا نیتا ہے، کیوں نہیں ہوگا؟ عاصم وقار نے کہا کہ ڈپٹی چیف منسٹر. بولو اکھلیش تم مسلمان کو ڈپٹی چیف منسٹر بناؤ گے ڈپٹی چیف منسٹر؟ اگر تم کو ستا ملتی ہے تو کیا تم ڈپٹی سی ایم بناؤ گے؟ نہیں بناؤ گے. کس کو بنائیں گے؟ جاٹ کو بنائیں گے. کس کو بنائیں گے؟ جاٹ کو بنائیں گے. یہ طے ہو گیا، کامیاب ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. کیا ہم بی جے پی کو نہیں روک سکتے؟ CAA کا قانون اگر آج بھارت میں رکا ہوا ہے، امت شاہ اور مودی پریشان ہے CAA قانون پر، تو بھارت کے مسلمانوں کے احتجاج کی وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں. یہ ان سیاسی پارٹیوں نے کیا کیا؟ سماجوادی نے، کانگریس نے، ہم نے اپنا خون بہایا.
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بچے کا ہاتھ کٹ گیا، جامعہ ملیہ میں بچے کی آنکھ چلے گئی، لاٹھیاں برسانا پڑا، دلی کے فسادات میں ہمارے گھروں کو جلا دیا گیا، 19 مساجد کو نقصان یہ جلا دیا گیا۔ ارے تمہارا کیا نقصان ہوا؟ ہم نے احتجاج کیا، جمہوری طریقے سے احتجاج کیا تو مودی اور امت شاہ ڈر گئے۔ جب تم ڈر کو نکالو گے اپنے دلوں سے اتر پردیش کے مسلمانوں، تمہاری قیادت اسی دن بن جائے گی۔ تم جنگ سے پہلے اتر پردیش کے مسلمانوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں، تم جنگ سے پہلے نتیجے کی فکر مت کرو۔ 60-65 سال ہو چکے ہیں، تم نے کیا حاصل کیا بتاؤ؟ 19% کی آبادی، 28% اتر پردیش کی جیلوں میں مسلمان ہیں۔ عتیق احمد کے بھی اولاد ہیں، بڑا بیٹا غائب ہے، ایک بہن ہماری تکلیف سے اپنے شوہر کی خط کو پڑھ رہی ہے۔ گجرات کی جیل میں عتیق احمد کو رکھ دیا گیا۔ ہم احمد آباد گیا، میں ملنا چاہتا تھا عتیق صاحب سے، تو گجرات کی سرکار نے، بی جے پی نے کہا کہ اویسی نہیں مل سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ناانصافی کو ختم کرنا ہے۔ اگر آپ اسی طرح سوچتے رہیں گے کہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، یاد رکھو، شیطان ہر نیک کام کرنے سے پہلے انسان کو ڈراتا ہے۔ شیطان اور نفس ایک مسلمان سے کہتا ہے کہ مت کر یہ نیک کام، آپ سوچ لو، اگر آپ صبح اٹھیں گے کہ میں نیک کام کروں گا، شیطان بولے گا یہ کرے گا تو پیسوں کا خرچہ ہوگا۔ تم نیک کام کرو گے تو نفس بولے گا ارے بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اتر پردیش کے خاص طور سے غیور مسلم نوجوانوں، یہ لڑائی تمہاری لڑائی ہے۔ میں اپنی لڑائی لڑنے نہیں آیا ہوں، میں تمہاری جوانی کو بچانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، جب میں نہیں رہوں گا، میں قبر میں رہوں گا، تم جوش میں رہو، تمہارا راج رہے، تمہاری قیادت رہے، تمہاری آواز رہے، تمہاری عزت بحال ہو جائے۔ نوجوانوں، یہ لڑائی تمہاری ہے۔ اگر آج مجلس لڑ رہی ہے تو یہ نوجوانوں کو ان کے روشن مستقبل کے لیے، نوجوانوں کا روشن مستقبل ہو۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انگریزی کا ایک لفظ ہے انٹر جنریشنل موبلٹی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر باپ اتنا کماتا تھا تو بیٹا باپ سے زیادہ آمدنی ہے۔ اگر باپ اتنا پڑھا تھا یا ماں اتنی پڑھی تھی تو بیٹا اور بیٹی اپنے ماں اور باپ